اللہ کے محبوب کی سیرت اور صورت میں کوئی کمی، اللہ نے اپنے محبوب کو بنائی ایسا، کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ، ساری کائنات کو میں نے بائی آرڈر بنایا، لیکن جب تیری باری آئی میں نے بائی آرڈر نہیں بنایا، میں نے تجھے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور اس انداز سے بنایا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میں اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ رب بناتا گیا، محبوب پسند کرتا گیا، رب بناتا گیا، محبوب پسند کرتا گیا۔ اس انداز سے اللہ نے بنایا۔ کیسے بنایا؟ اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی، پھر نہ بنایا تجھ سا نبی۔ خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا، رب کو بھی بنا کے ناز آیا۔ میں نے جو چیز بنائی عجیب بنائی، جو چیز بنائی عجیب بنائی، اور جس کی عجیب ہونے کو دیکھ کر سید الملائکہ، نوریوں کا سردار، بڑا نورانی، 600 بازوؤں والا، وہی لانے والا جبریل امین، اس کو بھی شوق پڑا کہ مکہ کی گلیوں میں شور برپا ہے، آمنہ کی گود میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور ایسا بچہ آیا ہے کہ کائنات میں کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ جی اجازت ہو تو میں بھی دیکھ لوں؟ فرمایا جاؤ جبریل تم بھی دیکھ کے آؤ۔ جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد جبریل امین کا تاثر تو ملاحظہ کیجئے، کیا فرماتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض و مغاربہا۔ دنیا والوں، او مکہ والوں، تم نے دیکھا کیا؟ تم نے تو مکہ ہی دیکھا ہے اور کوئی جگہ نہیں دیکھی، میں نے تو ساری کائنات دیکھی ہے۔ میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کا حسن بھی دیکھا ہے، اور ان کے حسن میں سے جناب یوسف کا حسن و جمال بھی دیکھا، لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لم ارا احدا اجمل اکمل اشرف من محمد صلی اللہ۔ پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ کسی نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، آفاقہا گردیدم، آفاقہا گردیدم، مہرے بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو کیسے دیکھتا؟ میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ سنیے سنیے اللہ کے محبوب کو جو اللہ نے حسن دیا، سنیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، دنیا والوں میرا بھی ایک سورج ہے، کائنات کا بھی ایک سورج ہے۔ اپنے شوہر کو کیا کہا؟ بولو سورج۔ تو سن یہ بیویاں سو سورج آتی ہیں، تسی نسوار چھوڑ سو تکاں سورج آتی ہیں۔ بیوی کے لیے صاف رہنا ضروری تو خاوند کے لیے بھی صاف رہنا ضروری ہے نا۔ وہ بھی بیوی تب خوش ہوتی ہے کہ خاوند بھی صاف ستھرا ہو۔ تو تار داڑھی تنم نسوارا نال تھپی دی ہوا ہے، دند پیلے کیتے دی ہوتا ہے، بیوی آتی ہے جان چھوڑ دیں۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ دنیا والوں میرا بھی ایک سورج ہے، کائنات کا بھی ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے، لیکن کائنات کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے۔ وجہ کیا؟ وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِي وَشَمْسِي تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ تمہارا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج رات کے اندھیرے میں طلوع ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے ہاتھ سے سوئی گم ہو گئی، گھر میں چراغ نہیں تھا، بیٹری لالٹین کا کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ کے محبوب میرے گھر میں تشریف لائے، میں نے گم کردہ سوئی تلاش کر لی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم راستے پہ چلتے، ہمیں ٹارچ بیٹری لالٹین کی ضرورت نہیں پیش آیا کرتی تھی، رسول اللہ کی روشنی پر ہم سارا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔
وہ شان والا پیغمبر آپ کو اللہ نے دیا ہے، پھٹی دی پتلونا لاندے والا ہے بندے ہو، کیسا شان والا پیغمبر۔ ذوق ہو تو میں ذرا چلوں تھوڑا، جی جی آپ کا ذوق صحت آپ کی اجازت دے تو میں تھوڑا چلتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب شان والے، اللہ کے محبوب شان والے، کتنے شان والے، کتنے مقام والے، کتنے مرتبے والے۔ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کو پیدا کیا، ہر پیغمبر کو حسن بھی دیا، کمال بھی دیا، جمال بھی دیا، کوئی پیغمبر بھی حسن سے خالی نہیں۔ لیکن اگر سارے انبیاء کو آپ نے ایک گلدستے کی شکل میں دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ کو دیکھ لو۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ ایک ایک خوبی جو ایک ایک پیغمبر کے اندر تھی وہ ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے آمنہ کا لال۔ بلکہ یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام بن گئی، جب سمٹی تو تیرا نام بن گئی۔ سنو اللہ کے محبوب کی شان، اللہ کے محبوب کی خوبصورتی سنیے۔ ایک شاعر بڑے عجیب انداز میں رسول اللہ کی تعریف اس انداز میں کر رہا ہے، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ اللہ کا محبوب سورج کی طرح، باقی انبیاء ستاروں کی طرح۔ اللہ کا محبوب سورج کی طرح، باقی انبیاء، آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا نا، باقی انبیاء ستاروں کی طرح۔ سورج جب آ جاتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے نا، ختم نہیں ہوتی، ماند پڑ جاتی ہے، ستارے چھپ جاتے ہیں۔ بلکہ اور آسان کر دوں، ستاروں سے کہاں کوچ کرو آفتاب منور آ گیا، ستاروں سے کہاں کوچ کرو آفتاب منور آ گیا، سب ہی پیغمبر آ گئے، پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کا محبوب سورج کی طرح، باقی انبیاء بولو ستاروں کی طرح، یعنی کہ باقی انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن اب نبوت چلے گی صرف آمنہ کے لال کی صلی اللہ۔ آج بھی ایک پیغمبر آسمانوں پہ زندہ موجود ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ قرب قیامت میں دمشق کے سفید مینارے پہ اتریں گے، امتی بن کے اتریں گے یا نبی بن کے؟ امتی بن کے اتریں گے۔ کیا مطلب ہوا کہ اصلی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے نقلی کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ اصلی کی ضرورت نہیں، نقلی کی بھی ضرورت۔ عیسیٰ علیہ السلام اصلی پیغمبر ہے، لیکن نبوت کس کی چلے گی؟ قرآن اصلی کتاب ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اصلی کتاب کی بھی کوئی ضرورت۔ موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب غصے سے بھر آئے، صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر دیکھتے نہیں ہو اللہ کے محبوب کتنے غصے میں، فرمایا تورات پڑھ رہا ہوں نا، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ اللہ کے محبوب نے سر اٹھایا، فرمایا عمر کیا کر رہے ہو، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کے پڑھنے کی کوئی ضرورت؟ یہ میرے بھائی موسیٰ پہ اترنے والی سچی کتاب ہے، لیکن قرآن جب موجود ہو کسی اور کتاب کی تلاوت کی ضرورت۔ آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا او میرے صحابہ سنو، لو کان موسیٰ حیا وادرک امتی ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہوتے میری امت کو پا لیتے، میری تابعداری کے سوا اس کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ حضرت عمر پریشان ہو گئے،
کہ میرے عمل سے اللہ کے محبوب ناراض ہو گئے؟ اب سنی حضرت عمر نے کیا جواب دیا، فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ کے محبوب آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے؟ میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہوں، اللہ کو رب ماننے پہ۔ وبالاسلام دینا، میرا دین تبدیل نہیں ہوا، اسلام میرا دین ہے، اور آپ کو اللہ کا آخری نبی سچا رسول مانتا ہوں۔ لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی اب ضرورت نہیں ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور ذلی بروزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ۔ اس جملے پہ تھوڑی سی بات کر لوں۔ اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی۔ اللہ کے محبوب کی تخلیق بھی بے مثال، آپ پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، ختنے کی ضرورت پیش ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، تخلیق میں بھی بے مثال، اور اخلاق میں بھی۔ آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن بول پڑا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کا پیکر آمنہ کا لال صلی اللہ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے لاڈلے پیغمبر اللہ کی رحمت میں سے یہ کہ ہم نے آپ کو نرم خو بنایا، ہم نے آپ کو یہ خو سخت چنگی نہیں ہوتی، اچھا خو نرم اچھی ہوتی ہے۔ آتے ہیں نا جن کا جی خو بھی سخت ہے جی ان کے کراں ہے مار آیا تو جی کے کراں نا خوئیاں ذرا نرم کرو، نرم خو چسی اس پیغمبر دا نا کہندے ہو کہ جس دی خو سخت نہ سی کیا سی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، جس نے قبیلوں میں توڑ پیدا نہیں کیا، جوڑ پیدا کیا ہے، قوموں کے نام سے لوگوں کو لڑایا نہیں ہے، قومیت کے نام سے لوگوں کو لڑایا نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جس صف میں عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار صحابی کھڑا ہے، اسی صف میں حبشے کا کالا بلال بھی کھڑا ہے۔ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں، پیغمبر کی اخلاق، خلق عظیم کا پیکر۔ ایک دیہاتی صحابی حضور کی خدمت میں دیہات کا ساگ وغیرہ لے آتا، جس طرح دیتے ہیں لوگ ساگ چون کے آن چھوڑ دینا، سبزی آن کے دے چھوڑ دینا، تو قاری صاحب خوش ہونے کہ مڑے شاگرد مڑے سے سبزی کہن کیا ہے، اللہ دے محبوب بھی خوش ہوندے ایسے، تو ساگا بے چاہیے ہاتھ مارن کہ مڑا صحابی کتنا مڑے نال پیار کر دے کہ دیہات کا ساگ مڑے ایسے کہن کیا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب اسے بازار لے جاتے، اسے بازار کی چیزیں خرید کے دیتے۔ ایک دن آیا بغیر اطلاع دیے واپس چلا گیا، رسول اللہ نے پوچھا کدھر گیا وہ میرا صحابی، مجھ سے پیار کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، اللہ اکبر۔ ساتھیوں نے بتایا وہ بازار کی طرف چلا گیا، رسول اللہ نے پیچھے دوڑ لگائی، جا کے دیکھتے کیا ہے، دکان پہ کھڑا سودا خرید رہا ہے۔ آپ نے ایک بے تکلف دوست